اگر آپ نے گھر بنانے کے لیے کوئی پلاٹ خریدنے کی کوشش کی ہے اور سستا پلاٹ خریدنے کے لیے ایک فائل خرید لی ہے لیکن زمین کے اوپر وہ پلاٹ موجود نہیں ہے، تو یہ خبر آپ کے لیے ہے، کیونکہ 30 جون کے بعد جو ہے پنجاب بھر میں جو ہے وہ کسی بھی طرح سے فائل خرید کر پلاٹ بیچنے یا خریدنے پہ مکمل طور پہ پابندی عائد کی جا رہی ہے۔ کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ 30 جون کے بعد اپنے روایتی طریقے سے کوئی بھی فائل نہ بیچ سکتی ہے نہ خرید سکتی ہے۔ اسی طرح سے تمام جو کنزیومر ہیں، جو لوگ ہیں، جو عام طور پہ فائلیں اس لیے خریدتے ہیں کہ عام طور پہ فائل سستی مل جاتی ہے اور عام جو زمین کے اوپر پلاٹ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں کم قیمت کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ دھڑا دھڑ فائلیں خریدتے ہیں، نہ صرف اپنا گھر بنانے کے لیے بلکہ یہ ایک کاروبار کا ماڈل بھی ہے۔ تو پنجاب میں جو ہے اس ماڈل کو مکمل طور پہ بلکہ ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا رہا ہے، اور 1 جولائی سے آپ کسی بھی طرح کا جو پلاٹ ہے وہ فائل کے ذریعے بیچ نہیں پائیں گے۔ تو پھر ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ اس سارے نظام کو ڈیجیٹل کر دیا گیا ہے اور ایک نیا ہاؤسنگ سوسائٹیز مینجمنٹ سسٹم کریٹ کیا گیا ہے، جس میں تمام کی تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز کو 30 جون تک جو ہے وہ رجسٹرڈ ہونے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ چونکہ لاہور سب سے بڑا اس حوالے سے پراپرٹی کے حوالے سے پنجاب میں بزنس کا گڑھ ہے، تو جو لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے وہ سب سے بڑی اتھارٹی ہے پنجاب میں، جو کسی اتنے بڑے پیمانے پر کمرشل اور رہائشی گھروں کو مینج کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے اور ریگولیٹری کا کردار ادا کر رہی ہے۔ تو لاہور میں جو ہے وہ تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ 30 جون تک جو ہے وہ اپنے آپ کو اس جدید ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر رجسٹر کر لیں، اور اس کے بعد کوئی بھی جو خرید و فروخت ہوگی وہ اسی ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے نکلنے والے ڈیجیٹل جو سرٹیفکیٹ ہوگا اس کے ذریعے ہو پائے گی۔ اور اب جو ہے کوئی بھی اگر اپنا پلاٹ خریدنا چاہے گا تو اس ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے وہ نہ صرف اپنے پلاٹ کو ڈیجیٹلی دیکھ سکے گا بلکہ وہ یہ بھی دیکھ پائے گا کہ یہ زمین کے اوپر ایگزسٹ بھی کرتا ہے یا نہیں۔ اور جب ایک دفعہ کوئی شخص جو ہے وہ پلاٹ خرید لے گا تو ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے اس کا پلاٹ نمبر بھی چینج نہیں کر پائے گی۔ تو کافی زیادہ جو ہے وہ اس حوالے سے ایکسائٹمنٹ نظر آ رہی ہے ان لوگوں کے اندر جو زمین کے لین دین میں فراڈ کے بارے میں پریشان رہتے تھے۔ لیکن اس میں ایک سوال بڑا دلچسپ ہے کہ اس سے پہلے جن لوگوں نے فائلیں خرید رکھی ہیں اس نظام سے پہلے، یہ تو جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے وہ 1 جولائی کو ہو رہی ہے، تو اس سے پہلے جو ہے جن لوگوں نے خرید رکھی ہے ان کا کیا بنے گا؟ کیا ان کی فائلیں ان کے ہاتھوں میں ہی ضائع ہو جائیں گی؟ اگر انہوں نے پیسے اس کے اوپر لگا رکھے ہیں تو ان کو فوری طور پہ کیا کرنا چاہیے؟ یہی سوال ہم نے ڈی جی ایل ڈی اے جو ہیں طاہر فاروق ان سے پوچھا کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ایسے لوگوں کا کیا بنے گا، تو ابھی ان کا جواب سنیے۔ جو ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں اتھارٹیز جو جس سوسائٹی نے یہ کیا ہوا ہے، تو ان کا ڈیٹا جب اپلوڈ ہو جائے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کتنی فائلز بیچی ہوئی ہیں، کس کی ان کے پاس ہے، تو ان کا جو کلیم ہے وہ فردر اسٹرینتھن ہو جائے گا۔ اور پھر گورنمنٹ جیسے بھی کوئی اگر انلیگل سوسائٹیز ہے تو اس کی ریگولائزیشن کے لیے اگر اس میں کوئی پروسیس فالو کرنا ہے، کوئی پینلٹیز پے کرنی ہے، وہ سسٹم پہ آن بورڈ ہو جائیں گے، یا جو بھی اس کا طریقہ کار طے ہوگا اور جن لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو چکا ہے وہ ان کو اس کا ایک پراپر ایک میکنزم ہوتا ہے جیسے آپ ڈیل کرتے ہیں سوسائٹی کے ساتھ، وہ تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ لیکن یہ فائنل ہے کہ 1 جولائی کے بعد ان فائلوں کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ جی، لیگل سسٹم نئے سسٹم پہ آ جائے گا، اس کو کنورٹ ہو جائے گا، وہ لیگل ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ آپ نے ان کا جواب سن لیا۔ بنیادی طور پہ جن لوگوں نے پہلے سے فائلیں خرید رکھی ہیں اور یہ نیا نظام آ رہا ہے وہ فوری طور پہ تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہے، البتہ جن ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر انہوں نے وہ خرید رکھی ہیں، جب ان کا ڈیٹا اپلوڈ ہوگا تو ایک بڑی واضح صورتحال سامنے آئے گی کہ ان ہاؤسنگ سوسائٹیز نے ایکچوئل زمین کے مقابلے میں کتنے گنا زیادہ اپنی فائلیں بیچ رکھی تھیں، اور حکومت جو ہے اس کا بھی سدباب کرنے جا رہی ہے، اور ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کو اس بات کا پابند بنایا جائے گا کہ وہ یا تو پیسے واپس کریں اور یا پھر جو ہے متبادل پلاٹ جو ہے وہ فراہم کریں، لیکن اس کی نئی پالیسی جو ہے وہ اگلے کچھ مہینوں میں واضح ہو جائے گی۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdunews.com۔